السلام علیکم جی۔ اچھا، آج ذرا ویڈیو میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ پری فیبریکیٹڈ کیمیکل راڈز ہوتے ہیں جو ارتھنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت جو میرے ہاتھ میں یہ ایک کیمیکل ہے جس کا نام ہے مارکونائٹ۔ یہ یو کے امپورٹڈ کیمیکل ہوتا ہے اور اس سے یہ راڈ بنا ہوا ہے۔ ڈفرینٹ سائزز میں یہ بنتے ہیں۔ اس وقت یہ جو بنا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ 5 فٹ اس کی لینتھ ہے کاپر کی، اور اس میں تقریباً یہ ہاف فٹ کے قریب یہ کاپر اوپر تار کے ساتھ باندھنے کے لیے چھوڑا ہوتا ہے، اور باقی یہ جو کیمیکل ہے یہ 2 انچ ڈایا میٹر کا کیمیکل ہے۔ اس کو استعمال کہاں پہ کرتے ہیں؟ اس میں 2 چیزیں اہم ہیں جو اس سے پہلے والی ویڈیوز کچھ اس چینل پہ پڑی ہوئی ہیں، جس میں بینٹنائٹ بیسڈ کیمیکل سپر جیل پاؤڈر جو اس کے بارے میں بتایا ہوا ہے۔ بہت سارے مختلف قسم کے کیمیکل ہوتے ہیں جو کہ مختلف آپ کے علاقوں میں مٹی کے حساب سے اور کچھ کرنٹ کی خصوصیات کے کرنٹ کتنا جانا ہے، فالٹ کرنٹ کتنا ہونا ہے، اس کے حساب سے ڈفرینٹ کیمیکل استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی کمپنیز ہوتی ہیں جو کہ انہوں نے فکس کیا ہوتا ہے کہ ہم نے امپورٹڈ کیمیکل ہی استعمال کرنا ہے، اور وہ بھی کسی خاص برانڈ کا، تو پھر ان کے لیے یہ فکس ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم کچھ سمری دیکھنے کی کوشش کریں کہ یہ اس کی خاصیت کیا کیا ہو سکتی ہے، تو اس میں ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ مین چیز یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو 2 قسم کے کیمیکلز ہوتے ہیں، ایک بینٹنائٹ بیسڈ کیمیکلز ہوتے ہیں اور ایک گریفائٹ بیسڈ یا کاربن بیسڈ کیمیکل ہوتے ہیں۔ تو مارکونائٹ جو ہے یہ بیسیکلی پہلی بات کاربن بیسڈ کیمیکل ہے، جو کہ سیمنٹ میں ملا کے اس طرح سے پہلے اس کے راڈز پری فیبریکیٹڈ راڈز بن جاتے ہیں، اور پھر ان کو ایز الیکٹروڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ زیادہ بہتر ادھر پرفارم کرتے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس ایسی جگہ ہو جہاں مٹی میں پتھر بہت زیادہ ہوں یا صرف ریت ہو، مٹی موجود نہ ہو، اس میں یہ بہت بہتر پرفارم کرتے ہیں۔ کیوں بہتر پرفارم کرتے ہیں؟ اس کا اگر ہم تھوڑا سا انالیسس کریں تو بہتر پرفارم یہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جو بینٹنائٹ بیسڈ کیمیکل ہوتے ہیں وہ اپنی کنڈکٹیوٹی اس طرح سے ریٹین کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو نمی ایبزارب کر کے رکھنی ہوتی ہے وہ اپنی طرف ایبزارب کرتے ہیں، لیکن بہرحال ان کی کنڈکٹیوٹی ڈپینڈنٹ ہوتی ہے نمی کے اوپر۔ لیکن جس طرح ریگستانی علاقے ہو گئے یا ایسے علاقے ہو گئے جہاں پہ صرف پتھر ہی پتھر ہوں، سائڈ پہ مٹی نہ ہو، تو وہاں پہ ایسے کیمیکلز کو جو نمی ریٹین کرنا جو بینٹنائٹ بیسڈ ہوتے ہیں ان کو کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو کاربن بیسڈ جتنے بھی کیمیکل ہوتے ہیں، جس طرح یہ مارکونائٹ ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، یہ بھی اگلی ویڈیو میں یہ دوسرے راڈ کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ اچھا، یہ جو کیمیکلز ہوتے ہیں جو کاربن بیسڈ ہوتے ہیں، یہ ان کی جو کنڈکٹیوٹی ہے، کنڈکٹیوٹی کا مطلب سینٹر ٹو ایج کنڈکٹیوٹی ہوتا ہے، سینٹر سے ایج، کیونکہ سینٹر تو پیور کنڈکٹر ہی ہوتا ہے اور سینٹر سے لے کے پورا باٹم تک پورا کنڈکٹر چل رہا ہے، لیکن سینٹر ٹو ایج کنڈکٹیوٹی دیکھنی ہوتی ہے کہ یہ کنڈکٹیوٹی جو ہے، اس کی کنڈکٹیوٹی بہت کم ڈپینڈنٹ ہوتی ہے آن ہیومیڈیٹی آف سوائل، مٹی کی نمی کے اوپر یہ بہت کم ڈپینڈنٹ ہوتی ہے۔ یہ خود بذات خود کنڈکٹیو مٹیریل ہو جاتا ہے۔ بیسیکلی اس سے اگر ہم ٹیکنیکل زبان میں دیکھیں تو اسے کنڈکٹیو کنکریٹ کہتے ہیں، کہ یہ کنکریٹ ہے اور ایسی کنکریٹ ہے جو کہ کرنٹ کو فلو کروا سکتی ہے۔ اب ظاہر سی بات، اگر میں اس 2 انچ کے ڈایا میٹر کا اور اتنے لینتھ کا ایک کاپر کا پیس لوں تو اس کی قیمت بہت زیادہ بنے گی، اور اگر میں یہ کنڈکٹیو کنکریٹ بنا لوں الیکٹریکل ارتھنگ کے لیے تو وہ پیور کاپر کے مقابلے میں جو اتنے ڈایا میٹر کا ہوگا اس کے مقابلے میں بہت کم قیمت بنے گی، تو یہ اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔